روشنی میں چلے، روشنی میں چلے۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کلام کی روشنی میں آج ہم ایک منفرد ٹاپک لے کر آئے ہیں، اور ہم بہت شکر گزار ہیں پادری فریڈرک جان کے کہ انہوں نے یہ قبول کیا کہ وہ اس بہت فرق سے ٹاپک پر بات چیت کریں، ہمیں تھوڑا اس حوالے سے علم دیں۔ آج کا پروگرام ہے فرشتگان کے حوالے سے، اور میں خوش آمدید کہوں گی پادری فریڈرک جان کو۔ بھائی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ ہمارے بہت سے اور ٹاپکس جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ اس پہ بات چیت کرتے ہیں۔ آج کا پروگرام جو ہے فرشتگان کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑی سی میں کچھ سوالات، ہم نے کافی زیادہ ہیں اس حوالے سے، اور مجھے امید ہے ناظرین کے ذہن میں بھی بہت سے سوالات ہوں گے، تو آج آپ تھوڑا سا فرشتگان کے حوالے سے ہمیں سکھائیں، ہمیں بتائیں۔ لفظ فرشتہ جو ہے، اس کی کیا، کہاں سے آیا ہے یہ لفظ فرشتہ؟ لفظ کیا ہے، اس کی وضاحت۔ لفظ فرشتے کے بارے میں تو دنیا کی بہت ساری اقوام جو ہے وہ اس کا ذکر کرتی ہیں، اور چونکہ دیگر اقوام مختلف بیک گراؤنڈز کے لوگ جو ہے، مختلف لینگویجز کے لوگ جو ہے، وہ ان شخصیات کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں، اور چونکہ مختلف کلچرز میں یہ عقیدہ، یہ نظریہ موجود ہے، اس لیے لفظ فرشتہ جو ہے وہ کسی بھی زبان میں چلا جائے، چاہے وہ انگریزی میں ادا ہو، چاہے وہ فارسی میں ادا ہو، چاہے وہ ہم اردو میں ادا کریں، جب یہ لفظ فرشتہ ہمارے سامنے بولا جاتا یا ہم بولتے ہیں، ہم سنتے ہیں، تو لفظ فرشتہ ایک ایسی کسی چیز کا ذکر نہیں ہے۔ لفظ فرشتہ شخصیات کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو فیصلہ کر سکتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو موو کرتے ہیں، جو لیونگ کریچرز ہیں۔ اور لفظ فرشتہ جو ہے وہ جب ہم سنتے ہیں تو ایک دم سے یہ تاثر، چونکہ ہمارے کلچر میں ہے، ہمارے مذہب میں ہے، ہمارے ایمان میں ہے، تو ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت کا عکس آتا ہے جو کہ روحانی ہے، جو کہ نورانی ہے، جو کہ نادیدری ہے۔ رویا میں لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں، نیچرل باڈیز کے ساتھ نہیں، جیسے ہیومن باڈیز کی یا مٹیریل مخلوقات کی باڈیز ہیں، وہ کہ وہ بھی مخلوقات ہیں، لیکن جو مٹیریل کریشن ہے ویسی باڈی ان کی نہیں ہے۔ یہ شخصیات جو ہیں فرشتگان، جن کو ہم فرشتہ کہتے ہیں، اس کا مطلب اگر ہم لغت میں دیکھیں تو فرشتے کا مطلب ہر لغت میں، چاہے وہ کسی بھی زبان کی لغت ہو، ایک ہی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ الہی قاصد ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کا مطلب قاصد ہے، ان شخصیات کا تعلق جو ہے وہ خدا کی طرف سے انسانوں کے پاس پیغام لے کر آنا ہے۔ تو یہ جو مطلب اس کا لغت نے بیان کیا ہے وہ الہی قاصد بیان کیا ہے، گویا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو خدا کی حضور سے پیغام لے کر تو انسانوں کو پہنچاتے ہیں، اور انسانوں کی بہت ساری باتوں کو بھی پھر وہ خدا کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ خدا اور انسان کے بیچ میں ایک کمیونیکیشن کا ٹول تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن شخصیات ہے، قاصد ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ یہ شخصیات، جب یہ لفظ سامنے آتا ہے، جب ہم الہی قاصد کی بات کرتے ہیں، تو نہ صرف یہ تاثر آتا ہے کہ یہ روحانی شخصیات ہے، بلکہ یہ پاکیزہ شخصیات ہے۔ صحیح۔ تو یہ سارے تاثرات اور سارے معنی اور سارے مفاہیم لفظ فرشتے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور شاید اسی مناسبت سے کئی دفعہ ہم اپنے کلچر میں کہتے ہیں جی فلاں شخص تو فرشتہ سیرت ہے۔ جی، فرشتہ صرف تو فرشتہ صرف یا فرشتہ سیرت کہنا کسی کو اس سے تاثر ایڈیمیٹکلی ہم یہی تاثر لیتے ہیں جی وہ بہت شریف آدمی ہے، اور بہت صاف گو آدمی ہے، اور بہت ہی اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے۔ تو ہم ادب نے ہمارے کلچر میں ایسے شخص کو انہی صفات کی بنا پر اور انہی امور کی بنا پر ایڈیم کے طور پر ادب میں ادا کر دیا کہ فلاں شخص فرشتہ سیرت ہے، فرشتہ صفت ہے، کیونکہ فرشتے نورانی شخصیات ہے اور پھر پاکیزہ شخصیات ہے۔
صحیح. تو لفظ فرشتے کے اندر یہ ساری باتیں، یہ ساری وضاحتیں موجود ہیں. ٹھیک. اچھا بھائی صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ لیونگ کریچرز ہیں، تو یہ کب وجود میں آئے، یہ کب سے ہیں، کیسے وجود میں آئے؟ دیکھو، یہ سیلف ایگزسٹنٹ نہیں ہے. صحیح. فرشتگان کے بارے میں بائبل مقدس بالکل واضح ہے کہ یہ خدا کی مخلوقات ہے. اور بائبل مقدس میں بہت سارے حوالہ جات میں کوٹ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر اگر ہم زبور کی کتاب کا مطالعہ کریں تو 148واں زبور اور اس کی دوسری آیت سے 5ویں آیت تک کا اگر مطالعہ کریں تو زبور نویس بالکل کلیئرلی بیان کرتا ہے کہ یہ خدا کی مخلوقات ہے. ٹھیک ہے. پھر ایوب کی کتاب جو پرانے عہد نامے میں پائی جاتی ہے، ایوب کی کتاب کا 38واں باب اگر ہم مطالعہ کریں 4 سے 7ویں آیت تک، تو وہاں پر بھی ہمیں اس بات کا تذکرہ ملتا ہے کہ فرشتگان جو ہے وہ سیلف ایگزسٹنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی مخلوقات ہے. خدا نے ان کو خلق کیا ہے، اور خدا نے کے سامنے بہت سارے مقاصد تھے، کیونکہ جس کو بھی اس نے خلق کیا ہے ایک مقصد کے تحت کیا ہے. صحیح. کیونکہ خدا کچھ بھی بے مقصد نہیں کرتا. صحیح. اور خدا نے جب فرشتگان کو خلق کیا تو اس کے سامنے مقاصد تھے. ان مقاصد کا تذکرہ ہم آگے چل کے کسی سٹیج پر کریں گے اس پروگرام میں، لیکن یہ بائبل مقدس اس بات کی ہمیں آگاہی دیتی ہے کہ فرشتگان جو ہے وہ سیلف ایگزسٹنٹ نہیں ہے، اپنی ذات میں ان کا وجود نہیں ہے، بلکہ اس کو کسی خالق نے خلق کیا ہے. یہ مخلوقات ہے. ٹھیک. صحیح. کیا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں مخلوقات؟ آپ نے کہا تو یہ خدائی مخلوق ہے. بالکل یہ خدائی مخلوق ہے، کیونکہ خدا نے ان کو خلق کیا ہے. صحیح. اور بائبل مقدس جس پر ہم من و ان یقین رکھتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے معتبر ہے، مستند ہے. ٹھیک ہے. تو بائبل مقدس کے حوالہ جات جہاں سپورٹ کے لیے آ جاتے ہیں تو پھر اس پر ہم دوسری رائے کو نہیں لے سکتے. تو چونکہ بائبل مقدس کی 2 آیات، 2 حوالہ جات میں نے کوٹ کیے ہیں، تو اس لیے ہم اس بات کو یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہی ان کا خالق ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل میں یوحنا رسول نے اپنی انجیل کے پہلے ہی باب میں اس بات کا تذکرہ کر دیا کہ سب چیزیں کلمے کے وسیلے سے پیدا ہوئی، کلمہ خدا کے وسیلے سے، اور کوئی چیز بھی اس کے وسیلے کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. تو جس طرح سے یہ جو موجوداتی اور وجودیاتی مخلوقات جو ہمیں نظر آتی ہے، جس کلمے سے وہ خلق ہوئی ہے، اسی کلمے سے خدا نے ان روحانی مخلوقات کو بھی خلق کیا. تو یہ بالکل الہی مخلوقات ہے. صحیح. صحیح. اچھا، کیا مطلب یہ بھی مخلوقات ہیں تو کیا یہ بڑھتے ہیں؟ یہ مطلب ان کی نسل بڑھتی ہے، یہ ملٹی پلائی ہوتے ہیں؟ نہیں، بائبل مقدس میں بالکل واضح ہے اس کے اوپر کہ یہ جنڈرلیس ہے. صحیح. کیونکہ یسوع مسیح کے سامنے ایک سوال آیا تھا بیاہ شادی کے بارے میں. جی جی جی. جہاں پر ایک خاتون تھی جس کی شادی ہوئی، اس کا ہسبینڈ مر گیا، پھر اس عورت نے اس کے دوسرے بھائی سے شادی کی، وہ مر گیا، تیسرے سے شادی کی، وہ مر گیا. تو یہودیوں نے یسوع سے سوال کیا تھا کہ اس عورت کی شادی تو 7 سے ہوئی، تو آخرت میں یہ کس کی بیوی ہوگی؟ تو یسوع سے نے کہا تھا کہ جن لوگوں کو اس مقام پر جانے کا موقع ملے گا، آئندہ زندگی میں داخل ہونے کا موقع ملے گا، وہاں پر سب لوگ فرشتوں کی مانند ہیں، وہاں بیاہ شادی نہیں ہوگی. ٹھیک. تو یسوع مسیح نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ فرشتوں میں بیاہ شادیاں نہیں ہوتی. صحیح. اور علماء اس بات پر متفق ہے کہ فرشتے جنڈرلیس ہیں. صحیح. تو جب وہ جنرلیس ہیں تو ان کی ملٹیپلیکیشن جو ہے، جو پیدائش کا سلسلہ ہے، ان کا نسل بڑھنے کا سلسلہ ہے، وہ تو غیر حقیقی ہے. صحیح. اور غیر عقلی بھی ہے. البتہ یہ ہے کہ خدا نے جتنے بھی فرشتگان کو خلق کیا ہے وہ اس نے خلق کر دیا ہے، ان میں ملٹیپلیکیشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہ بتائیے کہ مسیحیت میں فرشتگان کے حوالے سے جو تصور پایا جاتا ہے اس کو وہ کسی اور مذہب میں بھی پایا جاتا ہے یا صرف ہمارے یہاں مطلب مسیحیت میں ہے، یا جو بائبل یہ سوال بڑا مناسب سا ہے کیونکہ دنیا میں تو بہت سارے مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن تمام مذاہب میں فرشتوں کا تصور نہیں ہے. فرشتوں کا تصور ابراہیمی مذاہب میں زیادہ نمایاں ہے. اور اگر آپ غیر ابراہیمی مذاہب کی طرف جائیں، جیسے آپ یونانیت کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ بابل کی طرف بابلیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ مصریوں کی طرف چلے جاتے ہیں، آپ ہندوازم کی طرف چلے جاتے ہیں، جو بت پرست اقوام ہے،
بت پرست اقوام میں ہمیں ایک بائبل مقدس میں حوالہ ملتا ہے موکل کا، جہاں پر میکائیل کے ساتھ فارسی موکل نے لڑائی کی ہے۔ تو اگر ہم اس لفظ موکل کو، جو فارسی جس زمانے کا ذکر ہے، اس زمانے میں تو آج تو ایران اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مسلمان لوگ ہیں اور مسلمان ابراہیمی مذہب کے لوگ ہیں، لیکن دانیل کے زمانے میں، پرانے عہد نامے کے زمانے میں تو فارس جو تھا وہ بت پرست تھے، اور فارس کے موکل نے میکائیل کے ساتھ اس کو روک کے رکھا۔ میکائیل خدا کا ایک فرشتہ تھا، تو موکل جو فارسی مذہب کا ہے، فارسی ایمان کا ہے، وہ موکل کیا ہے؟ بلا شبہ وہ موکل جو ہے وہ بھی کوئی روحانی قوت ہے، روحانی شخصیت ہے، جو کہ فارسیوں کے عقیدے، فارسیوں کے ایمان اور فارسیوں کے مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ گویا کہ وہ اگر تو وہ موکل خدا کا ہی ہے بنایا ہوا، خدا ہی کی مخلوقات ہے اور خدا کے فرشتوں کے ساتھ ان کا الحاق ہے، تو پھر اس کو اس نے کیوں روکا؟ گویا کہ خدا کا فرشتہ اور وہ موکل جو ہے وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے، ٹھیک، جس کی وجہ سے اس موکل نے خدا کے فرشتے کو روکا۔ ٹھیک ہے، تو گویا کہ موکل جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں اپنے عقیدے میں فارسی لوگ، اور وہ موکل جو ہے وہ فرشتہ نہیں ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ وہ فرشتہ ہی ہے تو پھر ہم اس کو ایک اور کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس ہمیں کچھ گرائے ہوئے فرشتوں کا بھی بیان کرتی ہے۔ یہ بھی ایک سوال، اس پر ہم آگے چل کے بات کریں گے جب لوسیفر کا چیپٹر ہم شروع کریں گے، صحیح، تو اس میں ہم پھر موکلوں کا، لیکن گرائے ہوئے فرشتے جو ہے وہ دیگر بت پرست اقوام میں موجود ہے، اور چونکہ بت پرست اقوام خدا پرست اقوام نہیں ہے، اس لیے فرشتگان جو ہیں وہ تو خدا پرست اقوام میں ہی تصور ہے ان کا، ٹھیک ہے، اور وہ بت پرست اقوام میں خدا کے فرشتوں کا تصور نہیں ہے، بلکہ ان فرشتوں کا تصور موجود ہے جو گرائے ہوئے فرشتے ہیں، اور وہ پھر ابلیس کی باتیں ہیں، وہ پھر شیطان کی باتیں ہیں۔ البتہ اسلام میں، یہودیت میں اور مسیحیت میں بالکل اس کا تصور جو ہے وہ آلموسٹ ملتا جلتا ہے۔ ٹھیک، اسلام اور یہودیت اور مسیحیت اس بات پر متفق ہے کہ یہ خدا کی مخلوقات ہیں، یہ نورانی شخصیات ہیں، یہ اسپرٹس ہیں اور یہ پاک ہے۔ ٹھیک، میرا خیال ہے کہ یہ تینوں ابراہیمی مذاہب اس بات پر متفق ہے۔ ٹھیک، صحیح۔ مجھے یہ بتائیے کہ مسیحیت میں فرشتوں کے تصور کی بنیاد مطلب کس کو ہم کہیں گے، کس چیز پہ ہم اس تصور کو سامنے لے کر آتے ہیں، یا کیا بنیاد ہے؟ دیکھو، ہمارے پاس جو بھی عقائد ہے، ہمارا جو بھی ایمان ہے، جس بھی بات کے اوپر، جس بھی نظریے کے اوپر، یا ہم ہوں یا کوئی اور مذہب کے لوگ ہوں، اور جس مذہب کے لوگ ہیں ان کے پاس ایک کتاب ہے جس کو وہ رہنما کتاب کہتے ہیں، ضابطہ حیات کہا جاتا ہے، اور ہر مذہب جس کتاب کو مانتا ہے اس کو وہ الٹیمیٹ اتھارٹی مانتا ہے۔ صحیح۔ ہم جب اپنی بات کرتے ہیں تو بائبل مقدس کے علاوہ کوئی اتھارٹی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی ہمارے عقائد ہیں، جو بھی ہمارا ایمان ہے، وہ اسی کتاب پر بیس کرتا ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو اس کے علاوہ کسی اور کتاب پر بیس نہیں کیا۔ فرشتوں کی بابت جو کلیسیا کا ایمان ہے، مسیحیوں کا ایمان ہے، وہ بلا شبہ بائبل مقدس پر بیس کرتا ہے۔ صحیح۔ اور بائبل مقدس میں فرشتگان کا تصور جو ہے وہ بہت نمایاں ہے، اور پہلی دفعہ جب ذکر ملتا ہے ہمیں بائبل مقدس کے بیان میں تو اس وقت ملتا ہے جب ہاجرہ کو ابراہیم کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ تو پہلا تذکرہ جو بائبل مقدس میں فرشتے کے مناسبت سے ملتا ہے وہ ہاجرہ کے ساتھ ملتا ہے، جب اس کو ابراہیم نے اپنے گھر سے سارا کہنے پر نکال دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد بے شمار تذکرہ ہمیں بائبل مقدس میں ملتا ہے کہ فرشتوں کا ذکر بار بار آتا ہے، اور پھر یسوع مسیح کی خدمت میں، پھر جب پولس اور سیلاس جیل میں تھے وہاں پر فرشتہ جو ہے ان کی بیڑیاں کھول دیتا ہے، دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر یسوع مسیح کے زندہ ہونے کے روز، جس دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اس روز بھی فرشتوں نے کلام کیا۔ پھر جب خدا یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے گئے اس وقت بھی فرشتوں نے رسولوں کے ساتھ کلام۔ تو فرشتوں کا تصور بڑا واضح ہے بائبل مقدس میں۔ تو فرشتوں کی بابت جو بھی ہمارا ایمان ہے، جو بھی ہمارا نظریہ ہے، جو بھی فلسفہ ہے ہمارا، وہ سب بائبل مقدس پر بیس کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں کہ وہ روحانی ہے اور پاک ہے، اس کے علاوہ بہت ساری ان کی خدمات کا تذکرہ ہے،
ان کی ذات کا تذکرہ ہے، ان کی فطرت کا تذکرہ ہے، ان کے بارے میں جو بھی تصور ہم رکھتے ہیں سب کی بنیاد بائبل مقدس میں موجود ہے. اور اس وقت اس سوال کے جواب میں بہت سارے ریفرنسز تو شاید نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن یہ کہ یہ ایک بڑا مضمون ہے بائبل مقدس کا، اور جو لوگ اس کو جاننا چاہتے ہیں بہت ساری ریفرنس بکس ہے، کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے تو اس میں فرشتوں کا چیپٹر نکالیں گے تو بائبل مقدس کے حوالے سے بے شمار ریفرنسز آپ کو ملیں گے جو فرشتوں کی ذات کے بارے میں بہت کچھ کہتے ہیں. ٹھیک، صحیح. مجھے یہ بھی جاننا ہے بھائی صاحب کہ مسیحیت میں تو ایک تصور ہے فرشتگان کے حوالے سے، یہ گزشتہ مذاہب سے لیا ہوا ہے یا کیا؟ اب دیکھو بات یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے گزشتہ مذاہب سے، کیونکہ اگر ہم یہودیت کو لے لیں، کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ جس کو ہم آج کہہ رہے ہیں، یسوع مسیح کے پاس جو کتاب تھی وہی بائبل مقدس تھی، وہی کتاب تھی جس کو آج ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہہ رہے ہیں. لیکن یسوع مسیح اور رسولوں کے پاس خدا کا الہامی کلام تو پرانا عہد نامہ ہی تھا جس کو آج ہم پرانا عہد نامہ کہہ رہے ہیں. لیکن ان کے نزدیک وہ پرانا عہد نامہ نہیں تھا. پرانا عہد نامہ تو وہ اس وقت گردانا گیا جب نیا عہد نامہ فارم ہو کے کلیسیا کے رہنمائی کے لیے رائج ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن یسوع مسیح کے زمانے تک تو نیا عہد نامہ مروج نہیں تھا، لیکن یسوع مسیح کا کلام ہی بعد میں لکھا گیا، اس کی تشریحات لکھی گئی جن کو ہم نے خطوط کہا، تو پھر اس کو ہم نے نیا عہد نامہ کہا. جب اس کو نیا عہد نامہ کہا تو پھر اس کو ہم نے پرانا عہد نامہ گردانا. ٹھیک ہے، صحیح. گردانا تھیولوجیکلی بھی اور پریکٹیکلی بھی. صحیح. تو جو یسوع مسیح کے پاس بائبل مقدس تھی، تو جو یسوع مسیح نے تصور دیا ہے وہ اپنی بائبل میں سے دیا ہے. صحیح. اور اگر ہم اس کے پیچھے جاتے ہیں تو یہودیت سے پہلے کوئی مذہبی خدا پرست نہیں تھا. اسرائیل سے پہلے تو تمام مذہب بت پرست تھے. جو بڑے مذاہب ہمیں بائبل مقدس سے ملتے ہیں، جس میں سمیری آتے ہیں، پھر قدیم بابلی آتے ہیں جس میں حموربی کا ذکر کیا جا سکتا ہے، جس نے کوڈ آف لائف اپنے لوگوں کو دیا. پھر طوفان نوح سے پہلے کی مذاہب کے بارے میں کچھ زیادہ علم ہمیں نہیں ہے. تاریخ وہ قبل از تاریخ کی باتیں ہیں، لیکن ان میں فرشتوں کا تصور جو ہے وہ فرشتوں کا تصور اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھا کیونکہ جب عدن میں سے خدا نے ان کو نکالا ہے. اچھا، صحیح. تو وہاں پر لکھا ہے کہ اس نے کروبیوں کو اس طرف مقرر کیا کہ وہ اس راہ کی حفاظت کریں جو زندگی کے درخت کی طرف جاتا ہے. تو کروبی بھی فرشتے ہی تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو کیونکہ یہ ساری کیٹیگریز ہیں، آگے چل کر ہم اس کا ذکر کریں گے، کروبیوں کا، پھر سرافیم کا، پھر بہت ساری کیٹیگریز ہیں جو فرشتوں کی تعلق سے بائبل مقدس میں ذکر ہوئی ہیں. اگر آپ اس کی شروعات کی بابت سوال کریں تو پھر شاید اس بات کی زیادہ وضاحت ہو جائے گی کہ فرشتوں کی شروعات کب ہوئی، فرشتے خلق کب ہوئے، کیا اس میٹیریل ورلڈ سے پہلے ہوئے یا میٹیریل ورلڈ کے بعد ہوئے. کیونکہ ہمیں جو دنیا نظر آتی ہے وہ تو میٹیریل ورلڈ ہے. روحانی مخلوقات اس میٹیریل ورلڈ سے پہلے خلق ہوئی. جب آدم کو اور ہوا کو خلق کیا اور جو یہ وجودیاتی جو مخلوقات ہیں، تو یہ سارے روحانی مخلوقات اس سے پہلے خلق ہوئی ہیں. اور اس کے لیے بائبل مقدس ہمیں اس بات کی ذکر کرتے. میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں. جی. اگر ہم پرانے عہد نامے میں سے ایوب نبی کا صحیفہ پڑھیں، ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب، تو اس میں شاید ہمارے لیے کچھ ہیلپ کی بات آ جائے اور اس میں کچھ ہمارا تصور جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ فرشتوں کی ابتدا اور فرشتوں کی جو مخلوقات ہے وہ کب ہوئی اور یہ کب سے ہے اور ان کی تخلیق کب ہوئی ہے. تو میں یہاں پر حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں ایوب کتاب میں سے، ایوب کی کتاب اس کا 38واں باب اور اس کی 4 سے 7 آیت تک میں اپنے ناظرین کے لیے پڑھوں گا. 4 آیت میں لکھا ہے، تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی بنیاد ڈالی، تو دانش مند ہے تو بتا، کیا تجھے معلوم ہے کس نے اس کی ناپ ٹھہرائی یا کس نے اس پر سود کھینچا، کس چیز پر اس کی بنیاد ڈالی گئی یا کس نے اس کے کونے کا پتھر بٹھایا. جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور سب کے سب بیٹے خوشی سے للکارتے تھے. یہ صبح کے ستارے اور سب خدا کے بیٹے مخلوقات سے پہلے وجود ہے اور وہ گاتے تھے، وہ للکارتے تھے خوشی سے، حمد سے. اور یہ جو بیان 7ویں آیت کا ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جب چیزوں کی بنیاد ڈالی گئی ہے مٹیریل ورلڈ کی، تو یہ اس سے پہلے جو صبح کا ستارہ جو لوسیفر کے لیے استعمال ہوا ہے، یہی لفظ
یسائی کی کتاب کے 7ویں باب میں 14ویں آیت میں 7ویں باب کی 14ویں آیت میں یہ لفظ استعمال اے صبح کے روشن ستارے. جی جی بالکل. یہ وہی لفظ ہے جو لوسیفر کے لیے استعمال ہوا. لوسیفر واز اینجل. ٹھیک ٹھیک. اور پھر باقی جو خدا کے بیٹے خوشی سے لگاتے تھے فرشتوں کو خدا کے بیٹے کہا گیا ہے. اور یہ روحانی مخلوقات جو ہے یہ مادی مخلوقات سے پہلے کریٹ ہوئی ہیں. ٹھیک جی صحیح صحیح. بھائی صاحب کوئی ایسا ذکر ہے بائبل مقدس میں جس میں فرشتوں کے ناموں کے حوالے سے یا کچھ اور؟ کیونکہ ایک یا دو میرے خیال نام ہم عام طور پہ سنتے ہیں. دیکھو اس کے علاوہ فرشتوں کی جو نام ذکر ہوئے ہیں بظاہر جی جبرائیل اور میکائیل کا زیادہ ذکر ہے. لیکن بائبل مقدس میں کچھ اور نام بھی ذکر ہوئے ہیں لیکن شاید وہ اس طرح سے نہیں ہوئے کہ ہم ان کو ڈائریکٹلی دیکھ سکیں. میں کچھ چیزوں کا ذکر کرتا ہوں. جیسے سرافیم کا ذکر ہے. ایک فرشتہ سلگتا ہوا کوئلہ اٹھا کر لایا. ٹھیک ہے. جب یسایا کی ہم رویا دیکھتے ہیں یسایا کے 6 باب میں جہاں پر یسایا کا بلاوا ہوتا ہے صحیح اور اس کو خدمت کے لیے بلایا جاتا ہے. بائبل مقدس میں جبرائیل اور میکائیل کا تذکرہ تو بڑا کلیئرلی آتا ہے. اس کے علاوہ کسی اور فرشتے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا. صحیح. البتہ مفسرین اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جو یوحنا کے انجیل کے 5ویں باب کی 4تھی آیت میں جو تالاب کا پانی ہلتا تھا اس کے بارے میں مفکرین کا اور مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ رفائیل فرشتہ تھا جو یہودی لٹریچر میں اور یہودی ریبریکل تھیولوجی میں اس کا ذکر آیا ہے. رفائیل فرشتہ. رفائیل فرشتہ. ٹھیک ہے. تو رفائیل فرشتہ جو ہے اس کا انڈائریکٹلی ذکر آیا ہے. تو یہ کچھ ہے. پھر کچھ ایسے فرشتوں کا ذکر بھی ہے جو گرائے گئے تھے جیسے ابدون کا ذکر ہے اپولونین کا ذکر ہے جو کہ مکاشفہ کتاب میں ذکر آیا ہے. پھر ابدون کا ذکر تو امثال کتاب میں بھی آیا ہے پرانے عہد نامے میں. لیکن یہ وہ فرشتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ گرائے ہوئے فرشتوں میں سے کچھ ہیں لیکن تھے یہ فرشتے ہی. لیکن خدا کے فرشتوں میں سے صرف یہ 3 نام ہیں. 2 تو ڈائریکٹلی آئے ہیں اور باقی ایک کا ذکر جو ہے وہ انڈائریکٹلی یہودی ریبریکل تھیولوجی میں آیا ہے. اور مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کرسچن مفسرین بھی کہ یہ رفائیل تھا جو اترتا تھا فرشتہ کیونکہ اس میں لکھا کہ فرشتہ خدا کا فرشتہ اترتا تھا اور وہ پانی کو ہلاتا تھا. اب اس فرشتے کا تو ذکر ہے لیکن اس کے نام کا ذکر نہیں ہے. لیکن مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ یہ رفائیل تھا جو پانی کو ہلاتا تھا کیونکہ رفائیل شفاء کا فرشتہ تھا. ٹھیک. ویسے اس کے علاوہ کسی مطلب سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنے فرشتے ہوں گے؟ کوئی اس حوالے سے ہے ذکر؟ دیکھو بائبل مقدس میں فرشتوں کی تعداد بڑی لا تعداد کا ذکر ہے. اچھا. بائبل مقدس میں جیسے مکاشفہ کتاب کا 5واں باب 11ویں آیت پڑھے تو اس میں لکھا ہے کہ خدا کے لا تعداد فرشتے ہیں جن کی تعداد گننا مشکل ہے. اور مصنف نے جب اس کا ریکارڈ کیا ہے تو شاید فرشتے مصنف کے اس میں نہیں ہے تعداد میں نہیں ہے. تو فرشتگان کے بارے میں لکھا کہ وہ لا تعداد ہے. پھر متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے 72,000 فرشتوں کا ذکر کیا جب خداوند یسوع مسیح گیتسمنی باغ میں تھے اور یسوع مسیح کے پکڑوانے والے وہاں آئے. جی تو پترس نے اپنی تلوار نکال کر سردار کے نوکر کا کان اڑا دیا. تو یسوع مسیح نے کہا کہ اپنی تلوار کو میان میں رکھ. اگر مجھے ان سے لڑنا ہی ہوتا تو میں باپ سے درخواست کرتا تو میرے لیے 12 تمن فرشتے بھیج دیتا. وہاں پر تو یہی لفظ ہے 12 تمن. جی جی. لیکن تمن جو ہے یہ ایک عسکری اصطلاح ہے. اچھا صحیح. ملٹری اصطلاح ہے ملٹری ٹرم ہے جو کہ رومی ملٹری ٹرم ہے یہ جس سے مراد 6,000 نفوس لیے جاتے تھے. ایک تمن میں 6,000 لوگ ہوتے تھے. تو اگر 12 تمن کی بات ہے تو 12 6 72. ٹھیک. تو دراصل یسوع مسیح نے 72,000 فرشتوں کا ذکر کیا کہ اگر مجھے ان دنیا کے لوگوں سے لڑنا ہی ہوتا تو میں اپنے باپ سے درخواست کرتا تو 72,000 فرشتے میرے لیے بھیج دیتا. ٹھیک. مختلف مقامات پر مختلف تاثرات ملتے ہیں فریزز ملتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ ایک بڑی تعداد ہے اور اس کا شمار نہیں ہے. انگنت ہے اور ان کی تعداد کہیں اسپیسیفکلی پورے طور پر لکھی نہیں گئی کیونکہ یہ 72,000 فرشتوں کا ذکر جو ہے وہ صرف اس طرح سے ہوا کہ وہ اتنے بھیج سکتا ہے میری حفاظت کے لیے. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اتنے ہی ہیں.
صحیح صحیح صحیح. اتنے وہ بھیج سکتا ہے میرے لیے, میں اس سے درخواست کروں گا تو اتنے آ جائیں گے. صحیح. اور لیکن مکاشفہ کتاب عبرانیوں خط کا مصنف اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ وہ لاتعداد ہے. صحیح. اور لاکھوں قدسیوں کا ذکر ہی ملتا ہے. جب خدا یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی تو اس میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لاکھوں قدسیوں کے ساتھ آئے, اور قدسی لفظ جو ہے وہ فرشتگان ہی کے لیے استعمال ہوا ہے. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کے علاوہ ان کے کوئی نام, جیسے آپ نے سرافیم کا ذکر کیا, کوئی اور اس طرح کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے فرشتگان کے لیے؟ بہت ساری ہوئی ہیں اور ان کا تذکرہ ہم آگے چل کے کہیں کریں گے. پولس رسول نے اپنے خطوط میں بہت ساری کیٹیگریز کا ذکر کیا ہے, جیسے سرافیم ہے, کروبیم ہے, پھر تخت ہے, ڈومینینس ہے, پاورز اینڈ اتھارٹیز ہیں, پرنسپلٹیز ہیں, کروبی ہیں. تو یہ تقریباً 9 کیٹیگریز بنتی ہیں. پھر گارجین فرشتے ہیں جو محافظ فرشتے ہیں. پھر ورچوز, یہ ساری ٹرمنالوجیز انگریزی زبان میں انگلش ٹرانسلیشن میں آئی ہے, لیکن مصنفین ان سب کو الگ الگ کیٹیگریز میں رکھتے ہیں. صحیح. یہ سب ایک جیسے نہیں ہیں, یہ سب فرشتے ہی ہیں, لیکن ان کی سب کی اپنی اپنی کیٹیگریز ہیں اور اپنی اپنی جوریسڈکشنز ہیں, اپنی اپنی خدمات ہیں, اور اپنی اپنی خدمات میں یہ مگن رہتے ہیں. صحیح. تو یہ 9 کی کیٹیگری بیان ہوئی ہے نئے عہد نامے میں, تو اس کا آگے چل کے ہم تفصیل سے ذکر کریں گے. صحیح. لیکن یہ ہے کہ یہ بہت ایک وسیع سبجیکٹ ہے, اس کو ہم دیکھتے رہیں گے. بالکل بہت وسیع سبجیکٹ ہے. پائی صاحب آپ نے خود بھی یہ فرمایا اور ہم نے خود اندازہ لگایا کہ واقعی اس پہ بہت زیادہ جو ہے ضرورت ہے اس پہ جاننے کی بھی, کیونکہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ ناظرین کے ذہن میں بھی ہوں گے, ہمارے ذہن میں بھی ہوتے ہیں, اور بہت سی چیزیں جو میں نے لکھی بھی تھی کہ ہم پوچھیں گے آپ سے, لیکن میرے خیال میں پروگرام کا وقت جو ہے وہ بہت ہمارا محدود ہوتا ہے. اس پروگرام کے اس حصے میں ہم آج صرف انٹروڈکشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا, فرشتگان کے انٹروڈکشن کے حوالے سے, اور مسیحیت میں اور بائبل مقدس میں ان کا کیا تصور پایا جاتا ہے. لیکن آگے چل کے میں چاہوں گی کہ ہم اس پہ اور تھوڑا سا سیکھیں. تو بھائی صاحب آپ اگر اجازت دیں, ہم اور پروگرام بھی آپ کے ساتھ مل کر فرشتگان کے حوالے سے تھوڑی اور اسٹڈی جو ہے وہ ہم کر سکیں, تو میرے خیال میں ہم کریں گے یقیناً کریں گے. ٹھیک. تو ناظرین, اس پروگرام کا آج کے ایپیسوڈ کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. پروگرام یہ آگے چلتا رہے گا, فرشتگان کے حوالے سے ہم اور اسٹڈی بھی کریں گے اور آپ کو اور بھی چیزیں ہم بتائیں گے کلام کے حوالے سے, کلام کی روشنی میں. اس پروگرام کو اپنی دعاؤں میں, ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کو آپ کے ذہن میں اور سوالات بھی ہیں یا اپنا فیڈ بیک آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہمیں دیجیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ. آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلے, روشنی میں چلے. Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.